السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وارفانہ لک ذکرک اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمیٰ خان. اس وقت ہم ایک بہت خوبصورت محفل سجائے بیٹھے ہیں جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں، کلام پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو بلا تاخیر آپ کی جانب بڑھیں گے اور آپ سے سنیں گے خوبصورت اور روح پرور کلام. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول دہن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. اس غنچۂ دل کو بھی تو ایماں ہو کے بن پھول، اس غنچۂ دل کو بھی تو ایماں ہو کے بن پھول. تن کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت، اور ایسا کلام کہ جو کسی کو بھی جھومنے پر مجبور کر دے. اور اتنی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، آپ کی آل کو پھول کے ساتھ. اور گزشتہ روز ہم ایک پروگرام کر رہے تھے حضرت امیر مینائی پہ، اس میں بھی اسی طرح کی تشبیہات پیش کی گئی تھیں. تو کیا ہی خوب لوگ تھے وہ جو اتنی خوبصورت تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں بھی وہ اس چیز کا درس دیتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیز وہ انڈیلتے ہیں کہ اس چیز کو ہم بھی محسوس کریں اور اس سے سبق حاصل کریں. تو بہت خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کریم آپ دونوں بہنوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب آپ کل 6 بہن بھائی پیدا ہوئے، جن میں سے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. سب سے چھوٹی بہن کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا. احمد رضا خان بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور دیگر جو ہے وہ 2 بہنوں سے چھوٹے تھے.
اس کے علاوہ اللہ کریم نے آپ کو بہت علم و فن عطا فرمایا، اور اس کی تعلیم جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، اور ان کے والد کو جب ادراک ہوا کہ آپ علمی کمال اور پختگی کو پہنچ چکے ہیں اور آپ اس میں پکے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ نویسی کی خدمات جو ہیں وہ ان کے سپرد کر دی تھی، جسے آپ نے 1340 ہجری کے مطابق 1921 عیسوی اپنی وفات کے وقت تک اس کو جاری رکھا، اور آپ کے ابتدائی شباب میں ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور مولانا نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت اور اشاعت میں صرف فرمائی، اور تقریباً 1000 کتابیں لکھی، جن میں فتاوی رضویہ بہت ہی ضخیم کتاب ہے۔ مولانا نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی مختلف زبانوں میں کیا، اور اردو زبان کے ترجمے کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کنز الایمان کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے، 3 مرتبہ انگریزی میں، ہندی، سندھی، گجراتی اور بنگلہ میں کنز الایمان کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ نور آمنہ، آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے سنتے ہیں ایک خوبصورت کلام۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کے راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت لطف آیا۔
کچھ تو ان کلاموں کی تاثیر ہے اور کچھ اللہ کریم نے آپ کو اتنا خوبصورت لحن عطا فرمایا ہے، اور وہ دونوں چیزیں یکجا ہو کر ایک بہت ہی منفرد ماحول پیدا کر رہی ہیں، اور یقیناً ناظرین آپ لوگ بھی بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے. بہت خوبصورت پروگرام اور بہت خوبصورت بزم اس وقت ہم سجائے بیٹھے ہیں. امام احمد رضا خاں کے زمانے میں کئی مکاتب فکر اور فرقوں نے جنم لیا، جن کے بارے میں ان کا تجزیہ تھا کہ وہ اسلام اور سنیت کے خلاف دھوکے کا جال بچھا کر بھولے بھالے مسلمانوں کو خوب گمراہ کر رہے ہیں. آپ نے دین اور شریعت کی حمایت میں حق و باطل کو خوب واضح کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہی دیکھیں دین حق کا پرچم انہوں نے بلند کیا، تو دیکھیے آج تک ان کا اور ان کے نام کا پرچم بھی سر بلند ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں. جو اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے حبیب بھی ان کا ذکر بلند کرتے ہیں. پروگرام کا ٹائٹل یہ ہے ورفعنا اللہ کا ذکر، یعنی جو زمین پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بلند کرتا ہے تو اللہ کریم عرش پر ان کا ذکر بلند کرتے ہیں قیامت تک. واہ. آپ کی جانب بڑھتے ہیں زکیہ اور اس وقت شامل کرتے ہیں خوبصورت کلام. تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک، تمہارے ناد کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے ناد کی اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شبھر، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شبھر، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک، چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک، تمہارے ذرے کے پر تو میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسائے
محلے کے شب گدائے فلک گیا جو کاسائے محلے کے شب گدائے فلک تمہارے زر کے پرتو رضائے لاتے نبیلے بلندیاں بخشی رضائے لاتے نبیلے بلندیاں بخشی لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک تمہارے ذرے کے پرتو تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک تمہارے نال کی نا کس مثل ضیاء فلک تمہارے سر کے پرتو. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت ہی اچھا کلام اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے پیش کیا. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ناظرین کرام، ذی الحج 1294 ہجری مطابق دسمبر 1877 عیسوی میں پہلی مرتبہ مولانا نے حج کیا، اور پھر ربیع الاول 1324 ہجری بمطابق اپریل 1906 عیسوی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی. 1 ماہ تک مدینہ طیبہ میں رہ کر بارگاہ رسالت کی زیارت کرتے رہے. مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء آپ کی علمی کمالات اور دینی خدمات کو دیکھ کر آپ کے نورانی ہاتھوں پر مرید ہوئے اور آپ کو اپنا استاد اور پیشوا مانا. سبحان اللہ، کیا ہی کرامات ہیں ان کی شخصیت کی. اچھا، آپ لوگوں سے میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے کا انتخاب کیا آپ نے وارفانہ لکا ذکرک میں، تو کیا وجوہات تھیں ان کی، کیا وہ ریزنز تھیں، کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اپیل کیا اور آپ انہی کے کلام پڑھنا چاہتی تھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ اس طرح کی جو ہستیاں ہیں، نعت پڑھنا اور نعت لکھنا رب کی توفیق سے ہے. تو جب رب توفیق دیتا ہے ایسی ہستیوں کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی، تو پھر جن کیفیات میں وہ ذکر کرتے ہیں نا، جب پڑھنے والا وہ کلام پڑھتا ہے تو اس کو بھی وہی کیفیات کا فیض ملتا ہے. بے شک وہی فیض ملتا ہے، اور وہ پڑھنے والے کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. جی، بات اکثر میں کہتی ہوں کہ وہ لکھنے والے تو لکھ گئے، لیکن پڑھنے والے دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور سننے والے بھی. بے شک. تو آپ کیا کہیں گی ذکیہ؟ اعلیٰ حضرت کے کلام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو کلام ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے شاعری سیکھی ہی قرآن سے ہے. تو اتنے بڑے عاشق رسول ہیں اور ان کے جو کلام ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہیں. تو اس کا ایک مثال یہ بھی ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. تو کیا وہ ہستی ہیں اور کیا انہوں نے لکھا ہے اور کیا ان کا مرتبہ ہے اور مقام ہے کہ ان کے کلام اور کیوں نہ مقبول عام ہو. اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ جو جاری و ساری ہے اور ہم نہ چیزوں کی زبان پہ ان کے کلام ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ قبول و مقبول فرمائے. آمین. ناظرین کرام، فاضل بریلوی 1294 ہجری اور 1877 عیسوی میں اپنے والد نقی علی خان کے ہمراہ
حضرت شاہ آل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ قادریہ میں بیعت سے مشرف ہو کر اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے۔ فاضل بریلوی نے اپنے دیوان میں بھی اپنے مرشد کریم کے لیے بہت ساری مناقب لکھی ہیں۔ میں چاہتی ہوں نور آمنہ بلا تاخیر آپ کی خوبصورت آواز میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام شامل کیا جائے۔ لم یاتی نذیر کافی نظر، لم یاتی نذیر کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو ہی شہید و سرا جانا۔ البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نذیر کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ انا فی عطش وسخا کا دم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو ہی شہید و سرا جانا، لم یاتی نذیر کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت لطف آیا ہمیں۔ جیتی رہیے، سلامت رہیے آپ دونوں میری پیاری بہنیں۔ اور پروگرام کیونکہ اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے اور بہت مختصر وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس، تو میں چاہتی ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک خوبصورت سلام جو کہ بچپن سے ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں، اس کو پڑھتے آ رہے ہیں اور زبان زد عام ہے وہ، تو اسے ہم مل کر پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے
ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اتنا دیتے ہیں سبحان اللہ، بھر دیتے ہیں جھولیاں، وہ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں، وہ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں، ان کی اعلیٰ سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت لطف آیا، بہت روح پرور پروگرام رہا آج کا، الحمدللہ رب العالمین، اور بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ اللہ پاک اسی طرح سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا نام لکھے رکھے۔ بے شک، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مقدس ہستی کے ذکر کے لیے ہمیں مدعو کیا، اور ہماری سعادت ہے، ہمارے لیے باعث درجات بلندی ہے، تو اللہ پاک سعادتوں میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب بہت العالمین۔ شکریہ آپ نے ہمیں اس بزم میں بلایا، اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور پڑھنا پڑھانا سب قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، پروگرام وارفانہ اللہ کا ذکر کی آج کی نشست کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ یقیناً آج کا پروگرام آپ کے لیے روح پرور رہا ہوگا اور آپ کے لیے سیر حاصل اور سود مند بھی رہا ہوگا۔ ہم نے کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق جو چیدہ ان کے کلاموں کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے گوش گزار کی جائے۔ یقیناً آپ کو اس سے لطف آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے، اگلی نشست تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگداتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔